حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین وعلی صحابہ المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسوۃ حسنہ وَكَمَا قَالَ وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. عزیزان گرامی، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کا سلسلہ جاری ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حکم دیا ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ آپ سب کے لیے مشعل راہ ہے. ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کا عمل جو ہے ہم سب کے لیے ایک آئیڈیل چیز ہے، ایک نمونہ ہے جس کو دیکھ کر ہم نے آگے بڑھنا ہے. ایک وقت یہ ہے کہ ہمیں ان کی بات 100% سمجھ آ جاتی ہے، ایک وقت سمجھ نہیں آتی، لیکن اللہ نے فرما دیا وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. میرا رسول جو بھی دے لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ. اس کی حقیقت کو سمجھ سکو تو بہت اچھی بات، اس کی گہرائی میں جاؤ، سمجھو. نہیں سمجھ آ رہی تب بھی لے لے، کیونکہ حکم خدا ہے. ایک چیز، کیونکہ آج کا موضوع ہمارا ایثار ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایثار، قربانی، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا، یہ موضوع ہے. تو اس حوالے سے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ خود قرآن نے یہ کہا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، وہ تم کہتے کیوں ہو جو تم کرتے نہیں ہو. پھر قرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس طرح آپ آخری نبی ہیں اور تمام انبیاء اور رسولوں کے سردار ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو آپ پر نازل فرمایا، سب سے آخری کتاب کے طور پر نازل فرمایا، اور تمام کتابوں کی سردار کتاب کے طور پر نازل فرمایا. اب ایثار کی بات ہو رہی ہے. ظاہر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قصیدہ ہے، ان کی شان بیان کر رہا ہے قرآن کریم، اور پھر یہ قرآن کریم ان کی نبوت خالدہ، یعنی تا قیام قیامت، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور ان کی نبوت کا جو زندہ معجزہ ہر دور میں، ہر وقت، آج بھی اور قیامت تک رہے گا، وہ قرآن کریم ہے. تو لہٰذا قرآن کریم کی آیات جو ہیں، ایک تو جب نازل ہوئیں اس وقت تو اس کا کوئی مصداق خاص موجود تھا. ایک وقت یہ ہے کہ وہ مصداق خاص دنیا سے چلا گیا، لیکن قرآن قیامت تک باقی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ آیت بھی ختم ہو گئی. بات ایثار کی ہو رہی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تو ایثار کا مجسمہ تھے. کسی حاجت مند کی حاجت کو کبھی نہیں ٹھکرایا، خود بھوکے رہتے تھے اور دوسروں کو کھلاتے تھے. جی، اور رسول کریم ہم کہتے ہیں، رسول اکرم کہتے ہیں. اکرم کریم سے بھی آگے ہے. اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. ایک ہے سخی، سخی خود بھی کھاتا ہے، دوسروں کو بھی کھلاتا ہے. ایک ہے کریم، جو خود بھوکا رہتا ہے، دوسروں کو کھلاتا ہے. اکرم اس سے بھی زیادہ. اب خود سوچئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت اور ایثار کا کیا عالم ہوگا کہ جن کا ہم رسول اکرم یعنی کریم سے بھی آگے افضل تفضیل کے صیغے میں لے کے جا رہے ہیں. تو لہٰذا کئی واقعات ہمیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ملتے ہیں. اور یہ آیت مجیدہ جو سورہ حشر کی آیت نمبر 9 میں ہم نے بیان کی ہے، یہ اس وقت نازل ہوئی جب آپ ہجرت فرما کے مدینہ منورہ میں تشریف لائے. ظاہر مہاجرین، مکہ مکرمہ سے آنے والے صحابہ کرام سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گئے تھے، کچھ بھی نہیں تھا. اب آئے تھے مدینہ منورہ میں. تو مدینہ منورہ جو یثرب کہلاتا تھا، اور آپ کی تشریف آوری کی وجہ سے مدینہ نبوی بھی کہلایا، مدینہ منورہ بھی کہلایا، یثرب بھی کہلایا، طیبہ، اس کے یہ سارے نام آپ کی نسبت کی وجہ سے ہوئے.
اب وہاں کے لوگوں نے سب سے پہلے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ایثار کا، قربانی کا ایسا عملی مظاہرہ کیا، زبانی جمع خرچ نہیں کہ اپنی جائیدادیں اٹھا کے ان کو دے دی، اپنے گھر ان کے حوالے کر دیے، آدھی پراپرٹی اٹھا کے ان کے حوالے کر دی، تاکہ ہمارے یہ جو دوست جو دینی بھائی ہجرت کر کے آئے ہیں، اپنا سب کچھ چھوڑ کے آئے ہیں، یہ مالی طور پر پریشان نہ ہوں۔ آگے خود ان اصحاب نے اور مہاجرین نے محنت کی، کوشش کی، نتیجہ یہ ہے کہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل پایا جس کو آج ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک اسلامی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، ہم ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں۔ ریاست مدینہ میں سب سے پہلے تو ایثار کا مظاہرہ ہوا، جی۔ تو ریاست مدینہ کا اگر پہلا اصول اور ستون دیکھا جائے تو وہ ایثار تھا کہ انصار نے اپنا سارا مال و متاع، یہاں تک روایت میں ہے کہ کسی کی 2 بیویاں تھی، ایک کو طلاق دے دی کہ لو بھی تم میری اس بیوی سے عدت کے بعد شادی کر لو۔ تو اس سے بڑا مظاہرہ دنیا میں کہیں نظر نہیں آتا۔ یہ کس کے کہنے پہ ہوا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر، ان کی سیرت پر۔ اور جب آپ نے اصحاب اور انصار کو، مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنایا تو ان میں اور محبتیں پیدا ہو گئی اور پیار پیدا ہو گیا۔ تو لہٰذا حالت یہ ہے کہ یہ چیزیں دینے کے بعد ایک وقت انسان کسی کو ایک چیز گفٹ کر دیتا ہے، پھر سوچتا ہے اوہ یار یہ میں نے کیا کر دیا، دل میں ایک حسرت سی آتی ہے، انسان مایوسی کا شکار ہوتا ہے کہ یار یہ میں نے کتنا نقصان کر دیا، کیوں دے دیا میں نے اس کو۔ تو قرآن یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ نہیں، یہ وہ لوگ تھے کہ خود ضرورت مند تھے، انہیں خود ان چیزوں کی ضرورت تھی، لیکن اپنی ضرورت کی پرواہ نہیں کی، اپنا سب کچھ اٹھا کے ان کے حوالے کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد دل میں ذرا بھر ملال بھی نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ دل میں اب ہم کیا کریں گے، میرے بچے بھوکے مریں گے، یعنی ذرا بھر بھی دل میں ملال نہیں آیا۔ یہ ہے ایثار، یہ ہے قربانی، یعنی اپنی خواہشات پر، اپنی ضروریات پر دوسرے ضرورت مندوں کو ترجیح دینا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ اس سے بھری پڑی اور ظاہر ہے اس کا عملی نمونہ اصحاب ہے۔ ایک دن ایک شخص مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آتا ہے، آ کے سوال کرتا ہے کہ میرے پاس لباس نہیں ہے، پہننے کے لباس چاہیے، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، کھانے کو کھانا چاہیے، اور مسافر زاد راہ چاہیے، واپس جانا چاہتا ہوں۔ اب اتفاق کہیے کہ یا اللہ ہمیں سمجھانا چاہتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس وقت مال دنیا میں سے کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ متوجہ ہوئے حضرت علی علیہ السلام کی طرف کہ یا علی آپ کے پاس کوئی چیز ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اس وقت تو میرے پاس بھی کوئی چیز نہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اس سائل کو لے کے میری بیٹی فاطمہ کے گھر لے جاؤ، میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ کے پاس لے جاؤ۔ لے کے آگے دستک دی، سلیمان کیوں آئے ہو؟ کہا کہ آپ کے بابا نے اس سائل کو بھیجا ہے، حاجت مند ہے، اس کو لباس چاہیے، اس کو کھانا چاہیے، زاد راہ چاہیے۔ اب بیوی کہہ رہی ہے کہ اتفاق یہ ہے کہ ہمارے گھر میں بھی فاقے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، خیر ٹھہرو میں سوچتی ہوں۔ گلے میں جو ہار تھا وہ اتار اور کہا کہ یہ سائل کو دے دو کہ اس کو جا کے بیچ دے، اس سے اپنی ضرورت پوری کر لے۔ سائل نے وہ ہار لیا، لے کے چل پڑا، مسجد نبوی میں آیا، آ کے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی بیٹی نے مجھے یہ ہار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کو بیچ کو اپنی ضرورت پوری کر لو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ میرے اصحاب میں سے کوئی اس ہار کا خریدار ہے؟ تو حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں خریدار ہوں۔ کہا پھر سائل کو لے جاؤ۔ سائل کو لے کے گئے، جی بھر کے اسے کھانا کھلایا، اتنا زاد راہ دیا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنا قیمتی ہار ہوگا، پہننے کے لیے خوبصورت لباس اور خلعتیں عطا کی، وہ دعائیں دیتا ہوا آیا۔ لیکن ادھر جذبہ اصحابی رسول کیا تھا؟ وہ ہار اپنے پاس نہیں رکھا، اپنے غلام کو بلایا، کہا جاؤ غسل کر کے آؤ، پاکیزہ لباس پہن کے آؤ۔ غسل و وضو کر کے آ گیا، ایک تشت رکھا، اس میں ایک رومال رکھا، اس کو معطر کیا، اس میں ہار رکھا، کہا اس کو سر پہ رکھ لو اور درود پڑھتے ہوئے جناب زہرا بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ چلے جاؤ اور جا کر دستک دو اور کہو کہ جناب عمار نے آپ کی خدمت میں یہ ہار بھیجا ہے، اور سنو آج کے بعد میں نے اپنی ملکیہ سے تمہیں آزاد کر کے جناب زہرا سلام اللہ کی ملکیت میں دے دیا ہے، اب تم ان کے غلام ہو، میرے نہیں۔ اب وہ درود و سلام پڑھتا ہوا ہار لے کے پہنچا، دستک دی، جناب سیدہ خدمت پیش کیا کہ یہ عمار نے آپ کو ہار واپس بھیجا ہے۔ اس کے بعد شکریہ ادا کیا تو کہا کہ آقا زادی مجھے بھی آپ کی ملکیت میں دے دیا ہے، آج کے بعد میں آپ کا غلام ہوں۔
تو فرمایا جاؤ ہم نے آپ کو اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ تو وہ ہنستا ہوا آیا کہ عجیب قسم کا یہ ہار ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلا گیا، بے لباس والے کو لباس دلا دیا، غلام کو آزاد کرا کے پھر مالک کے پاس آ گیا۔ یہ نمونے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، گھر کی حالت یہ ہے کھانے کے لیے کچھ نہیں، اور بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں، ان کی بھوک دیکھی نہیں جا رہی، گھر چھوڑ کے باہر نکل آئے۔ گرمی کا موسم، ویسے بھی سعودی عرب میں بڑی گرمی ہے، مدینہ منورہ بہت گرم تھا، اتنے میں مولا علی علیہ السلام کے گھر میں یہی صورتحال، کسی سے 1 دینار جو ہے وہ قرض لے کے آ رہے تھے۔ جب حضرت مقداد کی حالت دیکھی کہ اس وقت دوپہر کے وقت گھر سے باہر، پوچھا خیریت تو ہے؟ کہا بس مولا خیر ہے، کوئی بات کہا نہیں، بتاؤ کیا خیریت تو ہے؟ جب اصرار کیا تو کہا کہ بھوک سے بچوں کی حالت یہ ہے کہ اب ان کا بلبلانا مجھ سے دیکھا نہیں گیا، گھر چھوڑ کے آ گیا ہوں، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے وہ دینار اس کو دے دیا، خود ضرورت مند تھے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ضرورت مند ہونے کے باوجود اپنی ضرورت پر دوسروں کو ترجیح دینا، نہیں تمہاری ضرورت زیادہ تم لے کے جاؤ، جی وہ دینار ان کو دے دیا۔ اسی طرح اصحاب رسول میں ہمیں واقعات ملتے ہیں۔ ایک خاتون، ایک مومنہ تھی، اس نے ایک کپڑا بنا اور لے کے حاضر ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ میں نے صرف اور صرف آپ کے لیے بنا ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی، پیش کر کے چلی گئی۔ آپ نے وہ چادر زیب تن فرمائی، اصحاب میں تشریف لے گئے تو ایک صحابی نے کھڑے ہو کے سوال کر دیا، یا رسول اللہ اس چادر کی تو مجھے ضرورت ہے، اب آپ نے زیب تن فرمائی ہوئی ہے۔ خاموش ہو گئے، سن لیا، گھر گئے، اس چادر کو اتار کے پیک کر کے اس کو بھیج دیا۔ صاحب ناراض بھی ہوئے کہ آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنی چادر لے لی۔ تو آگے سے اس صحابی کی عقیدت بھی دیکھیے، اس نے یہ کہا کہ میں نے پہننے کے لیے نہیں لی، میں نے یہ نیت سے لی ہے کہ یہ چادر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اطہر سے مصنوعی ہے، لہٰذا اسے میں بطور کفن استعمال کروں گا، اور روایت میں ہے کہ وہ بطور کفن اس کے کام آئی۔ عزیزان گرامی، اب ایثار کی کئی قسمیں ہیں جن کی طرف ہمیں توجہ دینا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں، کیونکہ اسلام فقر اور غربت کو پسند نہیں کرتا، اگر ایک طرف غریب فقیر مسکین کی مدد کرتا ہے نا، اور یہ کہتا ہے کہ اما السائل فلا تنہر، کوئی سائل آ جائے تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے بھگا نہ دو، تو دوسری طرف سوال کرنے کو بھی برا محسوس کرتا ہے۔ کسی فقیر مسلمان کو اسلام پسند نہیں کرتا، نہیں، مسلمانوں کو مالی طور پر مستحکم ہونا چاہیے۔ جی تجارت کیجئے، آپ زراعت کیجئے، آپ باہنر ہو جائیے۔ میدان علم میں مسلمانوں کو اسلام جو ہے وہ پیچھے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس جزیرت العرب میں جو کچھ بھی نہیں جانتے تھے، زمانہ جاہلیت جس کو کہا جاتا ہے، رسول اکرم کے شاگرد ایسے پیدا ہوئے کہ پوری دنیا کو علم عرفان سے بھر دیا۔ آج وہی مسلمان اسی قرآن سے دور ہو رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کامیاب اصول کے طور پر یہ 2 چیزیں عطا فرمائی تھی کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن کریم اللہ کی کتاب حبل اللہ، اور دوسری میرے اہل بیت۔ ان دونوں کا دامن تھامے رکھنا۔ جی حضرت عبداللہ ابن عباس کا ہی واقعہ ہے کہ میرے اونٹ کی مہار گم ہو جاتی تو میں گھر جا کے قرآن میں تلاش کیا کرتا ہے، کیونکہ قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ کوئی خوشگوار چیز ایسی نہیں مگر وہ مجھ میں موجود ہے۔ تو ہمیں قرآن سے ایسی مثالیں لینی چاہیے۔ ہمارے سامنے انصار کی مثالیں موجود ہیں، دوسروں پر اپنی ضروریات کو ترجیح دینا چاہیے۔ جنگ خندق ہو رہی ہے، مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ بھوک سے پتھر باندھے ہوئے اپنے شکم اطہر پر۔ آپ نے پڑھا کتابوں میں، سکول کی کتابوں میں، جنگ خندق کے حوالے سے، جسے جنگ احزاب بھی کہتے، پورا سورہ احزاب نازل ہوا قرآن کریم میں۔ حالت یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے شکم اطہر پہ پتھر باندھے ہوئے تھے، بھوک کی وجہ سے، کھانے کے لیے چیزیں نہیں تھی۔ لیکن یہ یاد رکھیے، فعل الحکیم لا یخلو عن حکمت، دانشور کا عمل جو ہے وہ حکمت و دانائی سے خالی نہیں ہوتا۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شکم اطہر پہ پتھر باندھے ہیں تو کوئی فضول کام نہیں کیا، بلکہ قیامت تک پیغام دے دیا کہ ایک طرف کل کفر آ رہا ہے، امیروں کا لشکر ہے، ایک طرف یہ غریبوں کی حالت ہے کہ پتھر باندھ رہے ہیں، پھر بھی دشمن کے سامنے نہیں جھکنا کہ جب ہماری مالی حالت کمزور اور یہ ہاتھ پھیلا لو ہم آپ سے صلح کر رہے ہیں، نہیں، فرمایا پیٹ پہ پتھر باندھ لینا، اور یہ نسخہ بتا دیا کہ پیٹ پہ پتھر باندھنے سے، یہ پیٹ کو کس کے باندھنے سے بھوکے انسان کو اتنی توانائی مل جاتی جتنی پیٹ بھرے کو ملتی۔ قیامت تک کے لیے ایک اصول ہمیں دے دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، گھر میں ایک بکری اور تھوڑا سا آٹا،
بیگم نے کہہ دیا جا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرے. ایک ٹائم تو چلو گزر جائے گا نا, لیکن خاموشی سے کہنا جا کے, اتنا آٹا نہیں, اتنی روٹیاں نہیں, اتنے بکری, ایک بکری چھوٹی سی, جا کے کان میں کہہ دیا آج کھانا آپ کا چاندہ صاحب کا ہمارے گھر پہ ہے. کھانا تیار ہو گیا, تشریف جب تیار ہو گیا تو حاضر ہوئے, یا رسول اللہ کھانا تیار ہے تشریف لائیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھوکے تھے. جابر بھی کہہ رہا تھا سوائے چاندہ صاحب کے باقی پہ کھانا پورا نہیں ہوگا, خاص چاندہ صاحب کو بلا لو. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایثار کا عالم یہ تھا کہ اعلان عام کر دیا کہ لشکر مصطفیٰ 1000 بندہ آؤ, آج آپ سب کی دعوت ہے جابر کے گھر پہ. اب جابر ہو گئے پریشان, یہ چند بندوں کا کھانا 1000 بندے پہ کیسے پورا ہوگا. گھر آ کے بیوی سے کہا کہ لو کر لو دعوت, پورا لشکر آ رہا ہے. کیا کہنا اس کے ایمان و ایقان کو بھی. جابر کی بیوی کہتی مجھے بتاؤ لشکر کو دعوت تو نے دی ہے یا رسول اللہ نے؟ کہا لشکر کو تو رسول اللہ نے دعوت دی ہے. کہا پھر تو کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ اللہ کا نبی جانے, کھانا جانے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جی سارا لشکر آ گیا. فرمایا جابر کا گھر چھوٹا ہے, 10 کی ٹولیاں بنا کے بیٹھ جاؤ, اور کھانا بانٹنا شروع کر دیا. سارے لشکر نے جی بھر کے کھانا کھا لیا, لیکن کھانا پھر بچ گیا. اتنی برکت پیدا ہو گئی. اس لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ مل کے کھانا کھایا کرو, گھر میں دسترخوان بچھا کے مل کے کھانا کھایا کرو. پھر فرمایا وہ ریزے جو ٹکڑے گرتے ہیں نا ان کو اٹھا کے کھایا کرو, اس سے بھی خیر و برکت پیدا ہوتی ہے, رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے. تو یہ تھوڑے سے رزق نے کتنی برکت پیدا کی کہ 1000 بندے نے کھانا کھا لیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, انہی ہڈیوں کو اکٹھا کر کے اجازت نبوت سے بکری کو پھر زندہ کر دیا. اس میں پیغام ہے ہمارے لیے کہ دشمن کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ, اللہ پہ توکل کرو. مل کے جب کھاؤ گے, مل کے بانٹ کے کھاؤ گے تو خدا اس میں برکت پیدا کر دے گا. اتنی برکت کہ تھوڑا کھانا بہت سے لوگوں کے لیے کافی ہوگا. یہ وہ مثالیں ہیں جو ہمیں آج کی دنیا میں بھی ملتی ہیں, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ملتی ہیں, اصحاب کی صورت میں ملتی ہیں. ائمہ اہل بیت کے کھجوروں کے باغات تھے, تقسیم کر دیا کرتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آتا تقسیم کر دیتے. خیبر سے بہت بڑا مال آیا, سونا تک آیا. جناب علیہ السلام کو بھی حصہ ملا. شام کو گھر گئے تو جناب زہرا نے پوچھا سنا ہے کہ بہت سا سونا آیا ہے خیبر سے, پتہ خیبر کے بعد کلاڑوں سے کاٹ کے تقسیم کیا گیا ہے. کہ آپ نے سچ سنا؟ تو پوچھا ابوالحسن آپ کے حصے کا سونا؟ کہا مدینہ کے یتیموں, مسکینوں, غریبوں, بیواؤں میں تقسیم کر کے آ گیا ہوں. شکوہ نہیں کیا, فوراً سجدے میں چلے گی, پروردگار تیرا احسان کہ تو نے مجھے ایسا کریم شوہر عطا کیا ہے. تو عزیزان گرامی, آپ بھی آج کے دور میں اسی سیرت کے حوالے سے بہت سے کاموں میں ایثار کا مظاہرہ کر سکتے ہیں. تعلیم کے میدان میں, ہنر کے میدان میں, ایک دوسرے کی مدد کرنے کے حوالے سے. آج کل خاص طور پر جو مشکل دور چل رہا ہے, ہمیں اس وقت سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایثار قربانی کے جذبے کو اجاگر کرنا ہے اور اس کو عملی طور پر نافذ کرنا ہے, تاکہ لوگ دیکھا دیکھی اور آگے بڑھے, اور ہم اپنی سوسائٹی کو اور مسلمانوں کو اس تنگ دستی سے, اس مشکل سے, اس مصیبت سے نکال لیں. اپنی ضروریات پہ ان کو ترجیح دیں گے تو خدا ہم سب کی ضروریات کو پورا کرے گا, کیونکہ رزق, عزت اور موت اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے. اگر آپ حضرات میں سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو میں طالب علم حاضر ہوں, آپ پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم, میرا نام عبداللہ ہے. طالب علم ہونے کی حیثیت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہم اپنا کردار کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھو نا, تعلیم پہ اسلام نے بہت زیادہ توجہ دی ہے. پوری کائنات پہ مخلوق خدا میں سب سے بڑے عالم تو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. لیکن اس کے باوجود اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا قل رب زدنی علما, میرے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما, یہ دعا عطا فرمائے کہ یہ دعا مانگا کرو. سب سے زیادہ علم ہونے کے باوجود پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے اپنے حبیب کو کہ دعا مانگا کرو. تو لہٰذا ہمیں بھی علم کو کبھی ڈگریوں کو کافی نہ سمجھو بیٹے, کہ میں نے ایم اے کر لیا, ایم فل کر لیا, پی ایچ ڈی کر لی, یہ تو کچھ بھی نہیں, یہ تو کاغذ کے پرزے. اصل آگے انسانیت کیا ہے, فہم کیا ہے, ادراک کیا ہے, سوچ کیا ہے, وہ راستے نکالو. اس میں صورتحال بیٹے یہ ہے کہ آج کل کے حالات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تعلیمی ادارے بند ہیں, آئے دن بہت پریشانی ہو رہی ہے. تو آپ کے سامنے اگرچہ نیٹ کلاسز شروع کر دی گئی, لیکن نیٹ میں دوسرا پہلو جو خرابی کا ہے وہ شاید خیر سے شر کا پہلو بہت زیادہ پایا جاتا ہے. اب شر سے بھی بچنا اور خیر کو بھی لینا ہے ہم نے. یہ ایک طالب علم کی بڑی آزمائش ہے اور ماں باپ کی بڑی آزمائش ہے. اگر آپ ایک شعبے میں مہارت رکھتے ہیں, کسی ایک سبجیکٹ کے آپ اسپیشلسٹ ہیں,
تو اس کو عام کیجیے، اعلان کر دیجئے. مسجد میں کہیں جگہ نہیں ملتی، مسجد اللہ گھر تو کھلا ہی ہے نا، وہاں اتنے بجے آ جانا، میں آپ کو میتھ پڑھانے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کو سائنس پڑھانے کے لیے تیار ہوں، مفت میں پڑھانے کو تیار ہوں. تو یہ بھی ایک ایثار ہے بیٹے جی. آپ کے گھر میں جگہ تو گھر میں، سکول میں کہیں بٹھا سکتے ہیں تو کہ بٹھا لیں. تو ایک طالب علم کیسی ایک تو چیز یہ ہے. دوسرا بیٹے یہ ہے کہ اپنا وقت تعلیم پہ صرف کریں، کیونکہ ہمارا مقابلہ جس قوم کے ساتھ ہے، جس دنیا میں ہم بس رہے ہیں، کم از کم ہمیں 100 سال آئندہ دیکھنا ہوگا، تب جا کر ہم زمانے کا مقابلہ کر سکیں گے. اگر ہم یہیں رہے لکیر کے فقیر تو ہم اس زمانے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. محنت کیجئے، پڑھائی پہ توجہ دیجئے، تعلیم تعلیم تعلیم، اس سے بہتر کوئی کام نہیں ہے. السلام علیکم. علیہ السلام. میرا نام لائبہ ہے. تو میرا یہ سوال ہے کہ ایک عورت ہونے کی حیثیت سے ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے؟ دیکھو بیٹے، جیتی رہو، اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک خاتون اس معاشرے کو سدھارنے میں جتنا کردار ادا کر سکتی ہے اتنا شاید مرد نہ کر سکے، کیونکہ ماں کی گود سے تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، دیوار قبر تک چلتا ہے. انسان کی سب سے پہلی ماں جو ہے وہ عورت ہے، ایک خاتون ہے. تو اگر ہماری خواتین جو ہیں وہ اہل بیت نبوت کے خاندان کی خواتین کی سیرت کو سامنے رکھیں، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت کو سامنے رکھیں، ازواج النبی جو رضوان اللہ تعالیٰ عنہ ہے ان کی سیرت کو، ان کے کردار کو سامنے رکھ کے اس معاشرے میں کردار ادا کرنا چاہیں تو بہت عظیم کردار ادا کر سکتی ہیں. بہت سے میدان وسیع، کوئی میدان وسیع سلام اس بات کی پابندی نہیں لگاتا کہ عورت کام نہ کرے، یہ پابندی لگاتا ہے کہ اپنی حجاب، اپنی عفت، اپنی ناموس کی حفاظت کرتے ہوئے وہ معاشرے میں جائے اور دنیا کا ہر جائز اور حلال کام وہ کر سکتی ہے. اس وقت ہماری سوسائٹی میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے جی. آپ چھوٹے بچوں کی تربیت سے کام شروع کر سکتی ہے اپنے گھر سے، اور ایک عورت جو ہے وہ کم از کم 3 خاندانوں کو سدھارتی ہے، اپنے ماں باپ کو جی، اپنے سسرال کو، آگے اپنی نسل کو. تو جتنی حساس ذمہ داری اسلام نے عورت کے ذمہ لگائی ہے. شکوہ کیا گیا، کسی نے شکوہ کیا کہ عورت کو جو ہے وہ مرد کے تابع کر دیا گیا کہ مرد کی اطاعت لازمی ہے. تو کسی نے اسے پوچھا تیرے بیٹے کتنے؟ کہنے لگے 3. کہ خود سوچو، ایک مرد کی خدمت کا حکم دیا گیا ہے اور 3 مردوں کی جنت تیرے قدموں میں رکھ دی گئی ہے بطور بیٹے کے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ